یہ میسج سارے ذہن میں رکھیں. ایک معاملہ ایسا ہے جہاں سارے اعمال بھی ضائع جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس کے کسی پیارے کی شان میں گستاخی، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اور گستاخی یہ بھی ہے کہ آپ کی آواز ہی نہ اونچی ہو جائے ان کی محفل میں، ان کے دیے ہوئے فیصلے کے اوپر آپ کوئی نکتہ چینی نہ کر بیٹھیں. یہ وہ سیدھا کہہ رہا ہے کہ تمہارے اعمال، اور یہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے جو بدر جیسی جنگ میں شامل ہو چکے ہیں، جو بدری صحابی ہیں، جو ہجرت جیسا قربانی دے چکے ہیں، جو نماز روزہ حج زکوٰۃ کے بعد کی منزلوں پہ ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں کہتا ہوں خاص یاروں میں سے ہیں، کیبنٹ میں سے ہیں. ان کو بھی کہا جا رہا ہے وہ اپنے یار کے لیے، اپنے دوست کے لیے بہت زیادہ جذباتی. یہ بات میں نے دیکھی ہے، اس میں وہ لحاظ نہیں کرتا. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ سرکار دو عالم جو ہیں وہ وہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے آگے بھی کہ نہیں 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 انہیں آپ معاف کریں. اور مختلف تعویلیں، جیسے سورہ ہے وہ توبہ کی آیات جو ہیں، اسپیشلی لاسٹ 1/3 جو ہے، جہاں وہ کہتا ہے کہ آپ تو حریص ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حریص کا لفظ یوز کر گیا، اور مومنوں کو وان کر رہا ہے کہ مومنوں تم بھی شکر ادا کرو کہ تم میں ایسا رؤوف و رحیم نبی آ گیا ہے جو تم لوگوں کی بخشش کے لیے، کہ تم بھی پاس ہو جاؤ، تمہیں نکالنے کے لیے، تم لوگوں کو تمہاری نجات کے لیے حریص ہے. حریص کا ورڈ یوز کر گیا. اور ادروائز وہ اس سے پہلے کہہ رہا ہے کہ اب آپ بازو بھی جلا کے شمع بنا لیں. سرکار دو عالم کو کہہ رہا ہے کہ تیرا بس نہیں چل رہا، تو بازو جلا کے شمع بنا لے. اور ان اندھوں کو جو راستہ بھول گئے ہیں، جنگلوں میں بھٹک گئے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے تھے، مسلمان تھے سو کالڈ، لیکن مسجدیں زرارے بنا رہے تھے، اور ساتھ ان کے بارے میں اس طرح کی گستاخی کر کے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ جی یہ کانوں کے کچے ہیں، یہ لائی لگ گئے ہیں، یا جو بھی باتیں. اللہ اس بات پہ سختی سے آ گیا ہے کہ آپ اگر اب ان کے لیے بازو جلا کے شمع جلا کے بھی انہیں روشنی دکھانا چاہیں، میں انہیں اندھا کر دوں گا. جیسے ضد میں آ گیا ہے. سورہ توبہ کے شروع میں وہ کہیں رحمان نہیں ہے. میں کئی بار بچوں کو ٹیز کرنے کے لیے ان کو سوچنے پہ مجبور کرنے کی کہتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے میں قیامت تک رحمان ہوں، اور قیامت والے دن بھی رحمان ہوں گا. ٹھیک ہے، لیکن ایک جگہ پہ وہ رحمان آج بھی نہیں ہے. اس پہ غور کریں. اور یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، ان میں کئی علماء بھی ہیں، کئی حفاظ ہیں، نہیں اللہ رحمان نہیں، ایک جگہ ہے وہاں رحمان نہیں ہے وہ. تو کچھ کو تو یہی نہیں فرق پتا کہ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے قرآن مجید رمضان شریف میں 6 بار پڑھ لیا ہے. اگر پوچھو کہ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے، رحمان ہے کیا، وہ ترجمہ کری جاتے ہیں مہربان اور رحم کرنے والا. فرق کوئی 2 لفظ ہے نا، جو مہربان ہے وہ رحم دل بھی ہے، جو رحم دل ہے وہ مہربان بھی ہے. تو پھر فرق کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ پتھر مارتے تھے مکہ والے، یا انہیں تنگ کرتے تھے، گستاخیاں کرتے تھے، تو 60 تیز کرتے تھے کہ تمہارا اللہ کہاں ہے، وہ کیوں نہیں ہمارے پہ عذاب لا رہا، وہ کیوں نہیں ہمارے پہ پکڑ کرتا. ٹھیک ہے، ایک فردر ٹیزنگ سٹیپ. ہم نے تو کل تمہیں اتنا کیا تو رات کو سو کے ہم تو اٹھ کے آ گئے ہیں، ہمارے تو بچے بھی ویسے ہی ہیں، ہمارا تو ویسے ہی سارا کھانا پینا ہے، اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تمہارا اللہ کہاں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جواب دیتے تھے میرا اللہ رحمان ہے. وہ آگے سے مزید چڑھ کے کہتے تھے یہ رحمان کیا ہے. تب اللہ نے کہا یہ تم سے پوچھتے ہیں رحمان کیا ہے، انہیں کہو کسی باخبر سے پوچھیں. اس کا مطلب ہے باخبر بھی کوئی ہوتے ہیں ادھر ادھر. ادروائز سنا ہے کہ میں نے پڑھی نہیں ہے، میں نے سنا ہے کہ تورات میں شاید اللہ کی کوئی 3000 صفات کا ذکر ہے. قرآن میں تو 99 لوگ نام نکالتے ہیں صفاتی نام یا مختلف، لیکن رحمان کہیں نہیں تھا. اس لیے وہ پوچھتے تھے. عالم لوگ تھے وہ. ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، حکمت کا باپ کہا جاتا تھا، بہت پڑھا لکھا عالم تھا وہ، پنچایت ساری پنچایت کا ہیڈ تھا پورے صرف مکہ کی نہیں عرب کی. وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہے. تو سرکار میں یہ سمجھتا ہوں سرکار انہیں نہیں بتاتے تھے، سرکار انہیں جواب میں دعا دیتے تھے، اصل میں اللہ کو یاد کراتے تھے کہ تو رحمان ہے، تمہیں کچھ نہیں کہنا، میرا اللہ رحمان ہے، میرا اللہ رحمان ہے، میرا اللہ رحمان ہے. صاحب معرفت ہے، وہ معرفت ہے کا مالک ہے. وہ اپنے اللہ سے بات کرتے تھے، ہم ہی تو مشوق نہیں ہے نا.